محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مشکلات میں گزاری، جیلیں کاٹی، بیماریاں برداشت کی، اپنی زبان کٹوائی، آپ نے پہ بہت سارے ظلم برداشت کیے، لیکن شہیدوں کی اس خاندان بھٹو خاندان سے اپنی وفاداری انہوں نے نبھائی۔ اور جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے ان کی شادی ہوئی، یہاں پہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ان 20 سال میں 14 سال 11 سال لگاتار اور 3 سال وقفے وقفے سے 14 سال جیل کاٹی، اور اس کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد آج اگر پاکستان مکمل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ جب ہماری شہید قید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو ایک بہت بڑی علیحدگی کی لہر تھی جو سندھ کے لوگوں کے اندر تھی کہ ہمیشہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ زیادتی کیوں کی جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ آصف علی زرداری صاحب کی شخصیت تھی، ان کی دلیری تھی، ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے اتنی عظیم اپنی قائد کو کھونے کے بعد اس سازش کو بھانپا اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور وہ جو پاکستان کھپے کا نعرہ ہے اسی کی وجہ سے آج یہ ملک مکمل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کو اللہ نے وہ ویژن دی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایمانداری سے اگر زرداری صاحب کی شخصیت پہ روشنی ڈالنا شروع کرے تو ایک بہت لمبا ٹائم اس کے لیے چاہیے۔ 8 سے 13 تک جب آصف علی زرداری صاحب چائنا کا دورہ کرتے تھے، 8 سے 13 تک آصف علی زرداری صاحب نے 14 چائنا کے دورے کیے، اور ہمارے دوست اس وقت کہتے تھے کہ جی یہ پریزیڈنٹ صاحب روز چائنا چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم تو اتنے ظلم اور جبر اور پراپوگنڈا برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پراپوگنڈا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف پراپوگنڈا، پھر آصف علی زرداری صاحب آئے تو ان کے خلاف پراپوگنڈا۔ تو جب وہ 8 سے 13 14 دورے کیے تو ہمارے دوست کہتے تھے کہ جی یہ زرداری صاحب روز چائنا چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کوئی جزیرہ خرید رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مل لگا رہے ہیں۔ آج تک ہمیں وہاں پہ کوئی جزیرہ اور مل تو نظر نہیں آئی، لیکن چائنا کی سپورٹ سے